سامنے کری ٹھیک ہے نہیں 5 منٹ پیچھے 5 منٹ پیچھے 34 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، بندگی، اطاعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ سورۃ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان اور حکم ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کی سانسیں جس کے قبضے میں ہیں، یہ سانس اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی کے حکم سے جاتی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں جس خالق و مالک نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہیں، اسی خالق و مالک کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے اور ماننے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جب آذان ہو جائے اور جمعے کے خطبے کا آغاز ہونے لگے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کے
جمعے کے خطبے کے لیے آ جاؤ، وزر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت، خرید و فروخت، دنیا کی مصروفیتیں، دوستوں کی محفلیں، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دینا اور جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں آ جانا، ذالکم خیر لکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو اس بات کا علم ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر علماء کرام نے یہ بات کہی ہے، انشاءاللہ جس کی تفصیل جمعے کے خطبے میں آئے گی، کہ جمعے کی اذان سننے کے بعد انسان پر دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد کوئی انسان اپنی دکان کو کھول کے رکھے، یہ انسان حرام کام کر رہا ہے۔ جمعے کی اذان سننے کے بعد طالب علم اپنی کلاس کے اندر بیٹھا رہے تو یہ طالب علم حرام کام کر رہا ہے۔ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد کوئی انسان اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان حرام کام کر رہا ہے۔ الغرض اگر انسان جمعے کی اذان کے بعد فوراً مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے نہیں آتا ہے تو یہ انسان حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس انسان کو اس بات پر بڑا گناہ ملے گا، کیونکہ جمعے کے خطبے کو سننا یہ واجب اور فرض ہے۔ جو انسان جمعے کے خطبے کو سننے میں کوتاہی کرتا ہے وہ انسان واجب میں کوتاہی کر رہا ہے، اور جو بھی کام اس وقت کرتا ہے وہ کام کرنا اس انسان کے لیے گناہ ہے، اور کل قیامت کے دن وہ گناہ انسان کو جہنم کی آگ میں بھی لے جا سکتا ہے۔ ابو الجعد الزمری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا، جس انسان نے 3 جمعے سستی کرتے ہوئے، زندگی میں 3 جمعے اگر انسان سستی کرتے ہوئے نہیں پڑھتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اس انسان کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پوری زندگی میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں بلوغت کے بعد مرنے تک اگر 3 جمعے سستی کرتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس انسان کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر جمعے کو چھوڑنے سے لوگ باز نہ آئے، اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہوں گے، اللہ کے عبادت کرنے والے بندوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ مسند ابو یعلا میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من ترک الجمعۃ 3 جمع متوالیات، جو انسان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے،
نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس اسلام نے، اس انسان نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ایسے انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے، اس کے باوجود 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام شاہدوا بدرن، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، ثم اصیبت ابصارهم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ، پھر ان کی نگاہوں کی بصارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں آنکھوں کی روشنائی سے محروم کر دیا، اس دنیا کی عظیم نعمت سے وہ لوگ محروم ہو گئے۔ کانوا لا یترکون الجمعہ، باوجود اس کے وہ نبینے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جمعے کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فلا نرى ان يترك الجمعة من وجد الیہا سبیلا، جس انسان کی طاقت میں جمعے کی نماز پڑھنی ہو اور وہ انسان جمعے کی نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے بھی کرے جمعے کی نماز کے اندر وہ انسان ہر صورت میں پہنچے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، لیکن جمعے کی نماز میں سستی کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن جمعے کی نماز میں سستی کرتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ انسان کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن جمعے کی نماز میں سستی کرتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ انسان جہنم میں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو تاج نبوت سے سرفراز کیا جاتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا جس رستے سے عمر چلتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے پلٹ جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، داخل رجل، جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا تھا، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایت ساعت ھذا، اے اللہ کے بندے یہ مسجد میں آنے کا کون سا وقت ہے؟ جمعہ کا خطبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کر دیا ہے، اس کے بعد ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور سختی سے کہتے ہیں، ایت ساعت ھذا، یہ کون سا وقت ہے جمعے کے خطبے کے لیے آنے کا؟ اور دوسری روایت میں فرمایا، ما بال رجال، ان لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یتأخرون بعد النداء، کہ جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
اللہ نے تو ان کو حکم دیا تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں چلے آؤ، وذروا البیع، اور تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ جمعے کی اذان کو سننے کے بعد جو لیٹ ہو کر مسجد میں آتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور تیسری روایت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لما تحتبسون عن الصلاۃ، جمعے کی اذان سننے کے بعد تم مسجد سے کیوں لیٹ ہوتے ہو؟ تم کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم جمعے کی اذان سن لو اور پھر بھی تم مسجد میں نہ آؤ؟ تمہیں اس بات کی اجازت کس نے دی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام ابن رشد رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، یہ چاروں علماء کہتے ہیں کہ امت کے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، صحابہ کے دور سے لے کے سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے، صحابہ کے سبھی شاگرد تابعین اعظام سبھی کا یہی فتویٰ ہے، اور ہم سے پہلے اور ہمارے وقت کے سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد انسان جو تجارت کرتا ہے، اس سے ملنے والے جو پیسے ہیں وہ اس کے لیے حرام ہے ان پیسوں کو استعمال کرنا۔ اور جو انسان جمعے کی اذان کو سن کے اپنی دکان کو کھول کے رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو فرماتے ہیں سبھی صحابہ کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ اس انسان نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی جو روزی ہے یہ حرام کی روزی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ جسم جو حرام کی روزی کو کھا کر پروان چڑھے گا فالنار اولی بہ، وہ جسم سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ جمعہ کی اذان سننے کے بعد اگر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، یہ اس انسان نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ تجارت منعقد نہیں ہوئی ہے، اگر بیچنے والے نے پیسے لے لیے ہیں اس کے لیے ان پیسوں کو استعمال کرنا حرام ہے، اور جو چیز اس وقت خرید کے گھر لے گیا ہے اس چیز کو کھانا اور استعمال کرنا خریدنے والے کے لیے حرام ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ تجارت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان ہو جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، اور اللہ کا یہ حکم واجب کے درجے میں ہے، ہر صورت میں انسان کو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میں سے بخاری میں معلقاً ذکر کیا ہے، یحرم البیع حینئذ، جب مؤذن جمعے کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دے، یحرم البیع حینئذ، اس وقت تجارت کرنا حرام ہے۔ بھائیو، میں بھی اور آپ بھی ذرا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اس کے باوجود بازار کھلے ہیں، تو یہ لوگ حرام کما رہے ہیں، وہ پیسے کما کے استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے معلقاً نقل کیا ہے،
یہ عبداللہ بن عباس اور صحابہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں تحرم الصناعات کلھا، اللہ اکبر کی جب اذان کی آواز مسجد سے بلند ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی بھی کام کرنا یہ انسان کے لیے حرام ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اکبر کی اذان کی آواز سن کے انسان جو ہے وہ کوئی کام کرے، یہ انسان کے لیے حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اسی حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یحرم التاخیر عن النداء، جمعہ کی اذان سے لیٹ مسجد میں آنا یہ حرام ہے، اور جو انسان جمعہ کی اذان سے لیٹ مسجد میں آتا ہے اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ لیٹ آنا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی شکل میں ہوگا۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر سے کہیں باہر موجود تھے، شاید سفر میں تھے، گھر پہنچے ہیں تو جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے، جمعے کا غسل نہیں کرتے ہیں، فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ مستحب اور نیکی کا کام ہے، جمعے کے دن نہانا، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو بہترین لباس میں بہترین لباس زیب تن کرنا یہ جمعے کے دن مستحب ہے، لیکن اگر جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر جمعے کا غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس مستحب کام کو جمعے کے غسل کو بھی چھوڑ کے جمعے کے خطبے کے لیے مسجد میں آ جانا چاہیے، کیونکہ جمعے کے خطبے کو سننا واجب ہے اور غسل کرنا مستحب اور نیکی کا کام ہے۔ جب مستحب اور واجب کام میں اختلاف ہو جائے تو مستحب کام چھوڑ دیا جاتا ہے اور واجب اور فرض کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو انسان کو جمعے کا غسل نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسجد کے اندر آ جانا چاہیے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا ان اول سنت ترکت فی الاسلام سنت التبکیر الی الجمعۃ، لوگوں نے اسلام میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کو ضائع اور برباد کیا وہ جلدی جمعے کے لیے آنے کی سنت تھی۔ سلف صالح کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سنت جس کو لوگوں نے ضائع اور برباد کیا ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنے کی سنت ہے۔ پوچھا گیا کہ کتنا جلدی آنا چاہیے؟ فرماتے ہیں لو بکرا بعد الفجر قبل طلوع الشمس لکان حسنا، اگر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے مسجد میں آ جائے تو یہ بہتر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے مسجد میں آ جائے جمعے کی نماز کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا لیٹ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان اس کے بعد آ جانا انسان پر واجب ہے، دوسری اذان نہیں۔ جمعے کی پہلی اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جانا واجب ہے، اور اس کے بعد جمعے کی پہلی اذان کے بعد تجارت کرنا، لیٹ جانا، کسی بھی قسم کی مصروفیت رکھنا یہ اس انسان کے لیے حرام ہے۔ دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں نہیں، انسان کے لیے اجازت ہے کہ انسان جمعے کی دوسری اذان تک مسجد میں آ جائے۔ جب جمعے کی دوسری اذان ہو جاتی ہے
اور جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبے کے بعد تک لیٹ کرنا یہ انسان کے لیے حرام ہے۔ سنن نبی داؤد میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعتی، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، غدت الشیاطین برایاتھا الی الاسواق، شیطان جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو شیطان جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں، یرمون الناس بالربائث فیثبتونہم عن الجمعۃ، لوگوں کو کہتے ہیں ابھی وقت باقی ہے، ابھی گاہک آ رہا ہے، اس کے ساتھ خرید و فروخت کر لو، تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جانا۔ شیطان اسی طریقے سے بازار میں بیٹھنے والے کو تسلی دیتا رہتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، کاروبار کر لو، کچھ پیسے کما لو، اپنے لیے دنیا کو جمع کر لو۔ فَيُثَبِّتُونَهُمْ عَنِ الْجُمْعَةِ، ایسے کرتے کرتے شیطان انہیں جمعے کی اذان سے لیٹ کر دیتا ہے۔ وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ، اور جمعے کے دن فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ، فرشتے مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ہم بہت بڑے جرم اور کوتاہی کا شکار ہیں کہ ہم جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم دنیا داری کے کام کرتے رہتے ہیں اور ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے جس کے بدلے میں کل قیامت کے دن ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ تیونس کے ایک طالب علم نے سعودیہ کے علماء کو خط لکھا، میں ایک ایسے سکول میں پڑھتا ہوں جس سکول میں پڑھائی دیر تک ہوتی ہے اور میں دوسرا جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے تب میں مسجد میں پہنچ پاتا ہوں۔ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے ملک میں نظام تعلیم یہ ہے، میری کہتا ہے خواہش ہے کہ جب جمعے کی اذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں، لیکن ہمارے اسکول کا ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ میں جب چھٹی ہوتی ہے اور مسجد میں پہنچتا ہوں تو جمعے کا دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا میرے لیے یہ پڑھائی کرنا، اس اسکول میں پڑھنا، کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ یا میں اتنا لیٹ اگر آ جاؤں تو مجھ کو میری پڑھائی کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو علماء کرام نے اس کو بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ اس سکول میں تیرا پڑھنا حرام ہے، ایسے سکول میں تعلیم حاصل کرنا جس سکول میں جمعے کے دن جمعے کی اذان تک انسان مسجد میں نہ پہنچ سکے، جمعے کا ایک خطبہ چلا جائے، ایسے سکول میں تعلیم حاصل کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر سکول والے تم کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تم وقت پر جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، تو تمہیں ایسے سکول سے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ کے اس سکول کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے سکول میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کی اذان کے بعد ہم کس وقت مسجد میں آتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد ہمارا تیاری کرنا، خطبے کے بعد ہمارا بغیر کسی شرعی مجبوری کے لیٹ ہو کر مسجد میں آنا،
یہ ہمارے لیے گناہ ہے اور ہمیں کل قیامت کے دن اس کی جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی آیت جس آیت سے ہم نے آغاز کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے